دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی آج اپنے عروج پر تھی اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں جہاں کبھی والدین کی ہنسی گونجتی تھی، اب صرف دیواروں کی سردی باقی رہ گئی تھی۔ ارسلان جب دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے صحن میں بکھرے ہوئے کھلونے اور کچن سے آتی برتنوں کی آوازوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے یا شاید اس ذہنی بوجھ کی وجہ سے جو اسے پچھلے کچھ عرصے سے محسوس ہو رہا تھا۔ ارسلان کے والدین کو گزرے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں جیسے رخصت ہو گئی تھیں۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، نائلہ اور صوبیہ۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں آباد تھی، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد ان کا ارسلان کے گھر آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا۔ ارسلان کی شادی والدین کی زندگی میں ہی عائزہ سے ہو گئی تھی۔ عائزہ ایک سادہ مزاج، کم گو اور بے حد حسین لڑکی تھی، لیکن وہ ارسلان کی بہنوں کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ یا دنیا داری کے داؤ پیچ جاننے والی نہیں تھی۔ اس شام جب ارسلان لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نائلہ اور صوبیہ دونوں صوفے پر بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئی، مگر ان کے چہرے پر پھیلی ناگواری ارسلان سے چھپی نہ رہ سکی۔ السلام علیکم، آپ لوگ کب آئیں؟ ارسلان نے کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، بس 2 گھنٹے ہوئے ہیں، نائلہ نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ہم تو تمہارا حال پوچھنے آئے تھے بھائی، مگر لگتا ہے ہم غلط وقت پر آ گئے۔ ارسلان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ صوبیہ نے تیکھی نظروں سے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں عائزہ چائے بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، بس رہنے دے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آنے سے آپ کے گھر کا سکون برباد ہو۔ ارسلان کا ماتھا ٹھنکا، اسے عائزہ کی خاموشی ہمیشہ سے کھٹکتی تھی اور بہنوں کے ان جملوں نے اس کے شک کو ہوا دے دی تھی۔ اسی لمحے عائزہ چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن وہ خاموشی سے ٹرے میز پر رکھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ عائزہ، تم نے آپا لوگوں کو کیا کچھ کہا ہے؟ ارسلان کی آواز میں سختی تھی۔ عائزہ نے چونک کر ارسلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو بس کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو عائزہ، نائلہ نے فوراً مداخلت کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے تم سے پانی مانگا تھا تو تم نے جس انداز میں گلاس رکھا تھا، کیا وہ ہمیں جتانے کے لیے کافی نہیں تھا کہ ہم یہاں بوجھ ہیں؟ عائزہ کے لب ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی یہی خاموشی ارسلان کو سب سے زیادہ اتشال دلاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عائزہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے وہ چپ ہو جاتی ہے۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں عائزہ، ارسلان اب اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ ارسلان، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ عائزہ کی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ آپا کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ صوبیہ طنزیہ ہنسی۔ ہم اتنی بھی پاگل نہیں ہیں ارسلان۔ خیر، ہم یہاں سے جا رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ امی ابو کے بعد یہ گھر ہمارے لیے اجنبی بن جائے گا۔ نائلہ اور صوبیہ اپنا سامان اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسلان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، معذرت کی، مگر وہ نہیں رکی۔ ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ارسلان کا غصہ اب عائزہ پر پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ تم چاہتی کیا ہو عائزہ؟ وہ اس کے قریب آ کر دھاڑا تھا۔ یہ میری بہنیں ہیں، یہ ان کا اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ تم ہوتی کون ہونے نیچا دکھانے والی؟ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارسلان، آپ ان کی بات کا یقین کر رہے ہیں، مگر میری ایک بات نہیں سن رہے۔ کیا سنوں میں تمہاری بات؟ ارسلان نے غصے پر میز پر پڑا ہوا گلاس فرش پر دے مارا تھا۔ تمہاری خاموشی سب کہہ دیتی ہے۔ تم پڑھی لکھی نہیں ہو، شاید اس لیے تمہیں رشتوں کی تمیز نہیں ہے۔ میری ماں نے تمہیں اس گھر کی ملکہ بنایا تھا، مگر تم اس قابل نہیں نکلی۔ عائزہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ارسلان کے الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ چاہتی تو بتا سکتی تھی کہ نائلہ اور صوبیہ نے اس کے پیٹھ پیچھے اسے کیا کیا کہا تھا، لیکن اس کی تربیت نے اسے بڑوں کے سامنے بولنا نہیں سکھایا تھا۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ رہا۔ نائلہ اور صوبیہ نے فون پر بھی اپنے بھائی کو عائزہ کی ایسی ایسی باتیں بتانا شروع کر دی جو ارسلان نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ عائزہ گھر کی چیزیں چھپا کر اپنے مائکے بھیج رہی ہے، تو کبھی کہتی کہ وہ ان کے بچوں کو بھی ڈانٹتی ہے۔ ارسلان، جو پہلے ہی کام کے دباؤ میں تھا، ان باتوں کو سچ ماننے لگا۔ اس کے نزدیک اس کی بہنیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ایک دن ارسلان دفتر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے۔ عائزہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ نائلہ کی چھوٹی بیٹی جو اس وقت وہاں موجود تھی، اس کے ہاتھ پر ایک خراش تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ارسلان نے بچی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ممانی نے مجھے دھکا دیا،
بچی نے روتے ہوئے نائلہ کی طرف دیکھا۔ ارسلان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ ارسلان میری بات سنیں، وہ ماچس سے کھیل رہی تھی، عائزہ نے ہچکیوں کے درمیان کہنا چاہا، مگر ارسلان نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے غصے میں عائزہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ عائزہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور خون کی ایک باریک دھار اس کے ماتھے سے بہنے لگی تھی، لیکن ارسلان اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ اسے صرف اپنی بہن کے آنسو اور بچی کی خراش نظر آ رہی تھی۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر آگ پر مزید تیل ڈالا۔ دیکھ لیا ارسلان، یہ لڑکی تمہارے قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ اگر آج ہم نے اسے نہ روکا تو کل یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عائزہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی، مگر اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا کہ کیا واقعی وہ اتنی بری ہے؟ رات بھر ارسلان بے چین رہا۔ اس نے عائزہ سے بات تک نہیں کی، بلکہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے اپنی بہنوں کی باتیں یاد آ رہی تھی جو کہتی تھی کہ عائزہ اس کے لائق نہیں ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے شادی کر کے غلطی کر دی ہے۔ دوسری طرف عائزہ ساری رات مصلے پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کے جسم کا درد اس کے دل کے زخموں سے کم تھا۔ وہ ارسلان سے محبت کرتی تھی، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی، مگر اسے ہر موڑ پر اجنبی ہونے کا احساس دلایا جاتا تھا۔ اگلی صبح ارسلان جب بیدار ہوا تو عائزہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کا ماتھا سوجا ہوا تھا اور چال میں بھی لنگڑاہٹ تھی، مگر وہ اپنا کام خاموشی سے کر رہی تھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اسے تھوڑی ندامت محسوس ہوئی، مگر پھر نائلہ کا فون آ گیا۔ ارسلان، صوبیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم شام کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے؟ تو عائزہ تو شاید نہ جانے دے، مگر تم بھائی ہو، تمہارا فرض ہے۔ نائلہ کی آواز میں ہمدردی تھی۔ کیوں نہیں آپا، میں ضرور آؤں گا، ارسلان نے جواب دیا اور عائزہ کی طرف دیکھے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ شام کو جب وہ صوبیہ کو ڈاکٹر سے دکھا کر گھر واپس آیا تو لاؤنج میں پھر سے وہی منظر تھا۔ نائلہ اور صوبیہ دونوں وہاں موجود تھی اور عائزہ کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ ہمیں معلوم ہے عائزہ، تم ارسلان کو ہمارے خلاف بھڑکاتی ہو، صوبیہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ عائزہ کی آواز اب پہلے سے زیادہ کمزور تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے کل ارسلان سے کہا کہ ہم یہاں سے چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ نائلہ نے ایک نیا الزام تراشا تھا۔ ارسلان جو ابھی دروازے پر پہنچا تھا یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائزہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور اندر داخل ہوتے ہی عائزہ پر چیخنا شروع کر دیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم میری بہنوں پر چوری کا الزام بھی لگاتی ہو؟ عائزہ نے حیرت اور خوف سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان، خدا کے لیے یقین کریں، میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تو لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چپ رہو۔ ارسلان نے ایک بار اس پر پھر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس بار تشدد پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ نائلہ اور صوبیہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عجیب سی اطمینان کی لہر تھی۔ ارسلان نے عائزہ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں بند کر دیا تھا اور خود باہر نکل کر بہنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک عظیم بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے جو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے اپنی بیوی کو سزا دے رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ روز کا معمول بن گیا۔ ارسلان اب عائزہ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے نائلہ اور صوبیہ کی کہی ہوئی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس کی بڑی بہنیں تھیں۔ عائزہ اب ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ اس نے بولنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ بس گھر کے کام کرتی اور ارسلان کے تشدد کو خاموشی سے سہتی تھی۔ ایک دن ارسلان نے نائلہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس کے لیے ایک نیا رشتہ دیکھ رہی ہے۔ ارسلان، تم کب تک اس بوجھ کو ڈھوتے رہو گے؟ عائزہ تمہارے معیار کی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست کی بہن ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے اور سلیقہ مند ہے۔ تم اسے طلاق دے دو، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ ارسلان نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے یہ باتیں ٹھیک لگنے لگی تھی۔ اسے لگا کہ شاید عائزہ کے جانے سے اس کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ عائزہ اس وقت ایک ایسی کیفیت سے گزر رہی ہے جس کا اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ عائزہ حاملہ تھی، لیکن ارسلان کے تشدد اور مسلسل ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارسلان کو یہ خوشخبری سنائے گی تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ارسلان کا رویہ دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارسلان اس بات پر بھی اسے کوئی نیا تانا نہ دے دے۔
وقت کے پہیے نے اپنی رفتار برقرار رکھی اور گھر کی فضاؤں میں چھائی خاموشی اب دم گھٹنے لگی تھی۔ ارسلان جو کبھی عائزہ کی ایک مسکراہٹ پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا تھا، اب اس کے قریب سے بھی گزرتے ہوئے نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں اب نائلہ اور صوبیہ کی پسند کے مطابق تبدیلیاں آ چکی تھی اور عائزہ ایک کونے میں پڑے اس پرانے صوفے کی طرح ہو گئی تھی جسے سب نظر انداز کر دیتے تھے۔ دونوں بہنوں کی پورے گھر میں حکومت چلتی تھی۔ ایک شام جب بادل گرج رہے تھے اور بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی، نائلہ ایک بھاری برکم فائل لے کر آئی اور ارسلان کو دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے عائزہ کے کمرے کی الماری سے یہ کاغذات نکالے ہیں جن میں عائزہ نے چپکے سے اس گھر کو اپنے نام کروانے کے لیے وکیل سے رابطہ کیا ہے۔ ارسلان نے جب وہ کاغذات دیکھے تو اس نے اسے پلٹ کر تو دیکھا ہی نہیں، بس وہ غصے میں آ گیا۔ اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ عائزہ جو کبھی اپنے حق کے لیے زبان نہیں کھولتی، وہ اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے بغیر تصدیق کیے عائزہ کو صحن میں کھینچ لیا جہاں بارش کی ٹھنڈک اسے کپکپا رہی تھی اور اسے ان کاغذات کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس قدر ذلیل کیا کہ آسمان بھی رو پڑا۔ عائزہ کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کاغذات دراصل اس کے والد کی چھوڑی ہوئی ایک چھوٹی سی زمین کے ہیں، یہ گھر کے کاغذات نہیں ہیں۔ مگر جو ارسلان کی مدد کے لیے وہ چھوٹی سی زمین بیچنا چاہتی تھی، مگر ارسلان کے تھپڑوں کی گونج میں اس کی آواز دب کے رہ گئی۔ نائلہ اور صوبیہ نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارسلان کو مشورہ دیا کہ وہ عائزہ کو کچھ دنوں کے لیے اس کے مائکے چھوڑ آئے تاکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چل سکے۔ ارسلان نے اسی وقت عائزہ کا سامان ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈالا اور اسے آدھی رات کو اس کے بھائی کے گھر کے باہر چھوڑ آیا جہاں سے واپسی کا راستہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ بھائی کے گھر پہنچ کر عائزہ کو جس اذیت کا سامنا کرنا پڑا وہ گھر کی مار پیٹ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس کی بھابھی نے اسے بوجھ سمجھا، تانوں کی بوچھاڑ کر دی۔ عائزہ کی طبیعت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی ننھی سی جان اب اس کی واحد امید تھی، مگر اس کی خوراک اور آرام کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر ارسلان کے گھر میں نائلہ نے اپنی دوست کی بہن مریم کا آنا جانا شروع کو روا دیا تھا۔ مریم ایک جدید خیالات کی لڑکی تھی جو ارسلان کو اپنی باتوں سے لبھانے کی کوشش کرتی اور ارسلان بھی آہستہ آہستہ عائزہ کی یادوں کو مٹانے لگا تھا۔ ایک دن جب ارسلان مریم کے ساتھ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے دور ایک میز پر عائزہ کے بھائی کو دیکھا جو کسی سے ادھار مانگ رہا تھا۔ ارسلان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ٹھیس اٹھی، مگر مریم کے کہکے نے اس احساس کو دبا دیا تھا۔ لیکن کہانی میں ایک عجیب موڑ تب آیا جب ارسلان کی چھوٹی بھانجی جس نے عائزہ پر الزام لگایا تھا اچانک سے بیمار پڑ گئی اور بخار کی شدت میں وہ مسلسل ممانی پکارنے لگی تھی۔ نائلہ نے اسے خاموش کروانے کی بہت کوشش کی مگر بچی کی زبان پر صرف عائزہ کا نام تھا۔ ارسلان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے نائلہ سے پوچھا کہ یہ عائزہ کو اتنا یاد کیوں کر رہی ہے، جس بات پر نائلہ نے بات ٹال دی، مگر ارسلان کے ذہن میں پہلا شک پیدا ہوا۔ اسی دوران عائزہ کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا کیونکہ اس کی حالت تفتیشناک ہو چکی تھی۔ اس کے بھائی نے ارسلان کو فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر ارسلان نے نائلہ کے کہنے پر اس کا نمبر بلاک کر رکھا تھا۔ عائزہ زندگی اور موت کی جنگ اکیلے لڑ رہی تھی جبکہ ارسلان اپنے نئے خوابوں کی دنیا سجانے میں مصروف تھا۔ ایک دن صوبیہ نے ارسلان سے کہا کہ اب اسے باقاعدہ عائزہ کو طلاق کے کاغذ بھیج دینے چاہیے تاکہ وہ مریم سے شادی کر سکے۔ ارسلان نے قلم اٹھایا مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے عائزہ کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جب اس نے اسے بارش میں گھر سے باہر نکالا تھا۔ اس نے سوچا کیا واقعی ہی عائزہ اتنی بری تھی یا وہ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ تجسس کی یہ لہر اب ارسلان کے دل میں جڑ پکڑنے لگی تھی اور وہ سچائی کی تلاش میں اپنے پرانے محلے کی طرف نکل پڑا جہاں عائزہ مقیم تھی۔ مگر وہاں پہنچ کر اسے جو خبر ملی اس نے اس کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ عائزہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے خاموشی سے سب کچھ سہ لیا تھا۔ ارسلان جب ہاسپٹل کی راہداری میں پہنچا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سفید دیواروں میں اسے عائزہ کی اس معصومیت کی یاد دلا رہی تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے داغدار کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ عائزہ کی حالت نازک ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اسی دوران ارسلان کی بھانجی کی طبیعت گھر میں مزید بگڑ چکی تھی۔ اس نے بے ہوشی کی حالت میں وہ سب کچھ اگل دیا جو نائلہ اور صوبیہ نے اسے سکھایا تھا۔ بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس دن عائزہ ممانی نے اسے دھکا نہیں دیا تھا بلکہ اسے آگ سے بچا رہی تھی اور نائلہ آپا نے اسے ڈرا دھمکا کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر ارسلان کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے اسی وقت نائلہ اور صوبیہ کا سامنا کیا۔ دونوں بہنیں پہلے تو صاف مکر گئیں
لیکن جب ارسلان نے ان کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھے جو اس نے عائزہ کے وکیل اور پرانے محلے داروں سے جمع کیے تھے تو ان کی زبانیں کنگ ہو گئیں، اور ارسلان کو معلوم ہوا کہ جن کاغذات کو جائیداد ہڑپنے کی سازش سمجھ رہا تھا وہ کھول کر تو اس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ دراصل عائزہ کی طرف سے اس کے لیے ایک تحفہ تھا تاکہ وہ اپنا گرتا ہوا کاروبار سنبھال سکے۔ اسے اپنی اندھی محبت اور بہنوں پر بیجا بھروسے پر ایسی شرمندگی ہوئی کہ وہ اسپتال کے فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ عائزہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی چاند کی طرح دمکتی تھی اب مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بستر پر پڑی تھی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام کر معافی مانگی اور اسے بتایا کہ اسے سب سچ معلوم ہو گیا ہے۔ عائزہ نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو ارسلان کے دل پر پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرا تھا۔ عائزہ نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا تھا کہ اس نے ارسلان کو معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کا باپ ہے۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے عائزہ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس ذہنی اور جسمانی تشدد کی وجہ سے وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ یہ وہ ناقابل تلافی نقصان تھا جس کا بوجھ ارسلان کو ساری عمر اٹھانا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ نائلہ اور صوبیہ سے تمام رشتے توڑ لے گا، کیونکہ جو رشتے خون کے نام پر کسی کا گھر اجاڑ دیں وہ رشتے کہلانے کے لائق نہیں ہوتے۔ ارسلان نے مریم اور اس کے خاندان کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا اور عائزہ کو واپس اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب وہ اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتا تھا۔ وہ عائزہ کی ہر خوشی کا خیال رکھتا اور اسے وہ تمام عزت اور مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائزہ کے زخم تو بھر گئے، لیکن گھر کی دیواروں میں وہ خاموشی اب بھی باقی تھی جو ارسلان کو اس کے کیے ہوئے مظالم کی یاد دلاتی تھی۔ نائلہ اور صوبیہ اب اپنے اپنے گھروں میں اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ ان کی بدنیتی نے انہیں ان کے اکلوتے بھائی سے دور کر دیا تھا۔ ارسلان نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ آنکھوں دیکھی بات کبھی کبھی جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اگر اسے کسی کے تعصب کی عینک سے دیکھا جائے، اور ایک عورت کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ اس کا ظرف ہوتا ہے۔ آخرکار ارسلان کا گھر دوبارہ آباد ہوا تو لیکن ایک بہت بڑی قربانی کے بعد۔ اب وہ جانتا تھا کہ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ وہ ہے جو سچائی اور اعتبار کی بنیاد پر ہو۔ انسان کو کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے خلوص والے رشتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کانوں کے کچے لوگ اکثر اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں۔ عورت کی خاموشی اور صبر کو اس کی کمزوری سمجھنا سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ جب اعتبار ٹوٹتا ہے تو پچھتاوا عمر بھر کا مقدر بن جاتا ہے۔ سچا رشتہ وہی ہے جہاں انسان اپنی آنکھوں سے زیادہ اپنے جیون ساتھی کے کردار پر بھروسہ کرے، ورنہ خون کے رشتے بھی حسد کی آگ میں اندھے ہو کر زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کہانی اچھی لگے، مورل لیسن اچھا لگے تو لائک کیجئے گا، اپنے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اچھی سی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور ہر انسان کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ اللہ حافظ۔